حسد اتنی بری چیز ہے کہ وہ انسان کو قتل کرنے کے لیے بھی مجبور کر دیتی ہے، ریگارڈلیس آف پیپل بینگ فرام یور فیملی. اگر آپ کے خاندان سے کوئی لوگ ہوں، لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتا. کہ اگر آپ کسی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے، کسی چیز کو اکوائر کرنے کی کوشش کرو گے، ریگارڈلیس آف ہاؤ جسٹیفائڈ یو تھنک کہ آپ کو وہ چیز ملنی چاہیے، لیکن آپ نے اگر راستہ ایسا اختیار کیا جو حرام کا ہے، یا ایسا راستہ اختیار کیا جو نافرمانی کا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید محروم کر دے گا یا اس میں سے برکت ہٹا دے گا. کہ یوسف علیہ السلام کی لینیج ایک آنریبل لینیج ہے، اور یعقوب علیہ السلام جو کہ بنی اسرائیل سے ان کو کنیکٹ کیا جاتا ہے، ان کی لینیج کے بارے میں بات کی جاتی ہے تاکہ یوسف علیہ السلام کے آنر میں اور اکرام میں یہ بات پتہ چلے کہ یوسف علیہ السلام واز امنگز دا میسنجرز آف اللہ، وہ اللہ کے انبیاء میں سے تھے. ہم نے بات کی تھی خواب سے متعلق، ڈریم سے ریلیٹڈ، اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ سٹوری کی سٹارٹ ہی یہی ہوئی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا، اور ہم نے اسلامک پرسپیکٹو ڈریمز پر اور کس طرح کے کتنے ٹائپس کے خواب ہوتے ہیں اور ان کی انٹرپریٹیشن، ان سب کے اوپر ہم نے بات کی تھی. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کو ایک بہترین قصے کے متعلق ذکر کیا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ دس اسٹوری ان اٹ سیلف ہیز اے لاٹ آف لیسنز. اس میں بہت سے قصے ہیں، اسٹوریز ہیں لوگوں کے لیے. تو اب آ جاتے ہیں ورس نمبر 8 کی طرف، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ جب انہوں نے کہا بے شک جو یوسف ہے، جب بھائیوں نے کہا کہ بے شک یوسف علیہ السلام، وہ اخوہ، اور ان کے جو بھائی ہیں بنیامین چھوٹے، احب الی ابینا، ہمیں ہمارے والد کی طرف زیادہ ان کو عزیز ہیں، میننگ یعقوب علیہ السلام کی طرف ان ایکوالٹی کا الزام نہیں تھا، بس ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی موسٹ پروبیبلی آنکھوں کے ذریعے یہ بات کو اندازہ لگایا کہ یوسف علیہ السلام ان کے والد کو زیادہ عزیز ہیں اکارڈنگ ٹو دا فارمیشن، اور جو جس طرح سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے. میننگ جیسے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جو بات کی، جو افیکشن، اور والدہ کو جب یہ الہام ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، اپنے بچے کو دریا میں ڈال دو، تو اٹ واز ناٹ این ایزی ٹاسک. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو دریا میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں رہتی، لیٹ الون اگر آپ سوئمنگ پول کے اطراف ہی ہو تو مدر گیٹس ٹو الارمڈ بیکاز آف اٹ. بٹ ڈالنا، اور آپ کو پتا ہے کہ جو ایجپشن ریور تھے اس میں کروکوڈائلز بھی موجود تھیں، پتھر سے ٹکرانا، ایک باسکٹ ٹکرائی، اور اٹ واز ناٹ سم تھنگ کہ باسکٹ میں ایسی چیز میں ڈال دیا جو خاص طور سے اس کے لیے بنائی گئی تھی. اٹ واز ناٹ اے یاک، اٹ واز ناٹ اے بوٹ، اٹ واز اے باسکٹ جس کے اندر ان کو ڈالا گیا. تو یہاں پہ بھی فادر کا رول بتایا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہاں پر فادر کو مس کیا گیا، یہاں پہ مدر کو مس کیا گیا، میننگ دیٹ ایز اے فادر ایز اے مدر دونوں ایریاز پہ ہائی لائٹ کی گئی ہیں رولز کو فادر پیرنٹس کی. اور یوسف علیہ السلام کے فادر ان کو زیادہ ان سے پیار کرتے تھے بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ، میں نے جیسے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ ان کی مدر کی ان کو یاد آتی تھی. سو ایک نیچرل سی بات ہے کہ ایک پیرنٹس کو ان کے کچھ بچے جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہو سکتے ہیں. اور میں نے ایک پرانی ویڈیو تھی فنی، آئی ایم ناٹ شیور اف یو گائز بین تھرو اٹ. گھر میں چور داخل ہو جاتے ہیں، تو گھر چور آ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو ہاسٹیج رکھ لیتے ہیں، اور ایونچولی پھر وہ بولتے ہیں کہ جانا کہ ہم تم دونوں کو مار دیں گے اگر مدر کے ہاتھ میں بندوق دے کے تمہارے سامنے 2 بیٹے ہیں، جس اف یو ناٹ گونا کل ون آف دیم دین ہم تمہیں جو ہے تم لوگوں کو مار دیں گے. تو نو 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 نوٹ، ہر ماں ایونچولی ایک کی طرف گولی چلا دیتی، the gun was empty. تو وہ چور جو ہے ماسک اتار کے کہتے ہیں کہ now you know
بچوں کی طرف دیکھیں نا یو نو کہ جو ہے کہ تمہاری امی کو کون سا زیادہ عزیز ہے, یوز اٹ وائزلی فار دا ریسٹ آف یور لائف, کہ اس بات کو جو ہے نا ناؤ دیٹ یو نو کہ تمہاری امی کو کون سا بیٹا پسند ہے زیادہ, اس کو اپنی وائزلی ساری زندگی استعمال کرنا اپنی ماں کو بلیک میل کرنے کے لیے. سو یو نو سم کڈز آر مور کلوزر ٹو دیئر پیرنٹس, بٹ انیکوالٹی نہیں ہونی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کو انیکوالٹی یا مس ٹریٹمنٹ کا الزام نہیں لگا سکتے تھے, لیکن انہوں نے بولا کہ احب الی ابینا, زیادہ عزیز ہے, میننگ ہم بھی عزیز ہیں لیکن یوسف علیہ السلام زیادہ عزیز ہیں ہمارے فادر کی طرف, رائٹ. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, بٹ ہم دیکھیے ہم 10 لوگ ہیں, ہم ایک اسٹرینتھ ہیں, ہم ایک گروپ ہے, عصبہ کہتے ہیں 5 سے لے کر 10 لوگوں کے گروپ کو, جس باپ کے 10 بیٹے ہوں. Nobody messes around with that household because that's known as a symbol of strength. تو بولے ہم تو ان کی طاقت ہیں, but why is he more adored by our father than us, جبکہ ہم ہی ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, میننگ اتنی حسد میں, اتنی جیلسی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ وہ یہ بات کو سوچنے لگ گیا کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ غلطی پر ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین, بہت گمراہی میں ہے, بہت ہی ڈیویٹڈ ہے ہمارے فادر, بیکاز آف دا فیکٹ دیٹ وہ اپنے یوسف علیہ السلام کو, میننگ کہ ہم تو ان کے کندھا بنیں گے, ہم ان کی اسٹرینتھ بنیں گے, یوسف علیہ السلام تو دوسری وائف سے ہیں, وی آر دا ونس ہو گونا کیری آن ہز لیگیسی, تو آور فادر از مسٹیکن, ہمارے والد جو ہیں وہ مسٹیکن ہیں. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا تھا کہ اتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ, کہ اپنی اولاد کے بیچ میں جسٹس کیا کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے پاس ایک شخص ملنے کے لیے آیا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاس بیٹا بھی تھی اور بیٹی بھی تھی, بٹ اس نے بیٹے کو ٹوائے دیا ہوا تھا, کھلونا دیا ہوا تھا, اور بیٹی جو تھی وہ کھلونے کی طرف دیکھ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کو نہیں دلایا؟ تو انہوں نے نہیں, اس کو نہیں دلایا. آپ اس کو جائیے اور دلائیے. بی فیئر, کہ اتق اللہ وعدلوا بین اولادکم, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے بیچ میں عدل کرو, جسٹس کرو. تو یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اپنے یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے 10, وہ یہ آنکھیں دیکھ کے یعقوب علیہ السلام کی بتا رہے تھے کہ ہی واز بیسکلی پریفرنگ یوسف علیہ السلام above us, اور اسی لیے ان کو اپنی عصبہ, اپنی گروپ میں, اپنی اسٹرینتھ میں اس چیز کی ان کو ایروگنس تھی یا پرائڈ تھی. اسی لیے اقتلوا یوسف او اطرحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم, قتل کر دو یوسف علیہ السلام کو, بھائیوں میں سے کسی نے ایڈوائز کی. او اطرحوا ارضا, یا اس کو کسی رینڈم پلیس پر پھینک دو, یخل لکم وجہ ابیکم, آپ کامیاب ہو جاؤ گے, سکسیسفل ہو جاؤ گے ان ایکوائرنگ دا کلوزنس ٹو یور فادر. یو ول بی سکسیسفل ان ایکوائرنگ کلوزنس ٹو یور فادر. تو انہوں نے کیا کہا تھا, ان کی ساری کوشش کیا تھی کہ وہ دے وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف یوسف علیہ السلام ان آرڈر ٹو گیٹ کلوزر ٹو their father. They just wanted their father's love, but they acquired something which was, they acquired it through something جو کہ بالکل ناجائز تھا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ, اور بعد میں رائچس ہو جانا. یہ شیطان کا بہت بڑا ایک دھوکہ ہے کہ ابھی گناہ کر لو, بعد میں رائچس ہو جانا. انہوں نے یہ بات بولی تھی کہ ان کو ایسی زمین, کچھ روایت میں آتا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے وہ ان 10 بھائیوں میں سے کچھ نے پلان کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں. They just wanted to get rid of him. لیکن ایک بھائی تھا جس نے بولا تھا نہیں, قتل نہیں کرو, ان کو کسی بیرن لینڈ میں پھینک دو. اور آگے جا کے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ بہت دور
دن کے راستے میں ڈسٹینس پر ایک کنواں ہے, ابینڈنڈ کنواں ہے, وہاں جا کے پھینک دیتے ہیں. تو دس واز ون برادر who was less sinful as compared to the other brothers, because he just did not want to get his hands dirty with a murder on his hands. تو انہوں نے بولا کہ جناب یخلو لکم وجہ ابیکم, you will be more closer to your father. تو بن یمین بہت چھوٹے تھے تو ان کو تھریٹ نہیں تھی, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریگارڈلیس آف پیپل بینگ فرام یور فیملی, اگر آپ کے خاندان سے کوئی لوگ ہوں, لیکن وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. یور اون کلوز ریلیٹیوز, آپ کے اپنے قریبی لوگ آپ کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. حسد اتنی بری چیز ہے کہ وہ انسان کو قتل کرنے کے لیے بھی مجبور کر دیتی ہے. اور ان میں سے جو ہے انہوں نے پلان کیا, اور یہ جو انسان کی عادت جوانی میں انجوائے کر لو, جوانی میں تفریح کر لو, بعد میں توبہ کر لیں گے, آپ کو نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے یا نہیں دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دیں گے یا نہیں دیں گے. اور اسی لیے آپ نے جب بھی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ احساس دیں, آپ نے توبہ کرنی ہے, اور آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ نے یہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا ہے. میں کالج لائف میں ہوں, آئی ایم ٹو ینگ فار اٹ, میں یونیورسٹی میں ہوں, آئی ہیو سو مینی پلانس, یو نیور نو کہ آپ کب تک زندہ رہو گے. اسی لیے جو اسکالرز آف تفسیر ہیں ان کے بیچ میں یہ ڈیبیٹ ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے, یہ گناہ انہوں نے ایڈلٹ ایج میں کیا یا they were like younger individuals. But in any case the strongest opinion is کہ ہاں انہوں نے یہ اپنے ایک ایڈلٹ ایج میں کیا تھا, بیکاز بعد میں انہوں نے اسی لیے توبہ کی تھی اور اس بات کو ایکسیپٹ کیا تھا that they were wrong. تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے انہوں نے اپنے پراپر اس ایج میں کی تھی, بیکاز they were considering them to become prophets although they were not meant to be one. یوسف علیہ السلام was the one who was chosen by اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور ان کا گول کیا تھا کہ ان کا گول یہی تھا کہ ہم نے اپنے فادر کی محبت کو حاصل کرنا ہے. تو ہم ہمیشہ بار بار اپنے سیشنز میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, کسی چیز کو اکوائر کرنے کی کوشش کرو گے, ریگارڈلیس آف ہاؤ جسٹیفائڈ یو تھنک کہ آپ کو وہ چیز ملنی چاہیے, لیکن آپ نے اگر راستہ ایسا اختیار کیا جو حرام کا ہے, یا ایسا راستہ اختیار کیا جو نافرمانی کا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مزید محروم کر دے گا یا اس میں سے برکت ہٹا دے گا. اور یہی ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے فادر مزید یوسف علیہ السلام کی یاد میں کھو گئے, کیونکہ آگے جب انہوں نے اجازت مانگی تھی کیا کہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب. تو ان میں سے ایک نے کہا, جو میں نے آپ کو کہا نا جس کے بارے میں تھا کہ he was more of a less sinful person, اور اس نے کوشش کیا کہ قتل نہ ہو جائے, یوسف علیہ السلام کو کہیں نکال دیں, meaning he was, اور یہی وہی بھائی تھا جو بعد میں جس نے جب یوسف علیہ السلام جب فائنانس منسٹر بنے تھے وہاں پر ان کو اسی بھائی کی طرف سے ایک اور ایڈوانٹیج ملا تھا, بیکاز دس بردر میں بی, یہ شاید سب بھائیوں میں بڑا بھائی تھا. تو اس نے بولا کہ مرڈر جیسا گناہ کرنے کی ضرورت ہے, یس آئی آلسو وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ہم, بٹ میں کیونکہ یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھتے تھے یعقوب علیہ السلام, اپنے سے دور نہیں رکھتے تھے. تو انہوں نے اسٹریٹجی ڈیوائز کی کہ کیا کریں, کیونکہ یوسف علیہ السلام کو نکلنے ہی نہیں دیتے. ہاؤ ڈو وی گیٹ ریڈ آف ہم. اب امیجن کریں کہ یوسف علیہ السلام کے جو فادر ہیں ہر وقت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس رکھیں, بھائی بات کرنے آ رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام جو ہے یعقوب علیہ السلام کی گود میں ہیں, یوسف علیہ السلام خود کھا رہے ہیں تو سب سے پہلے ان کو کھلا رہے ہیں, پھر باقی بھائیوں کو کھلا رہے ہیں. You know, this entire thing slowly generates, maybe more or less, generates a kind of jealousy amongst others. کہ یار ہم تو بڑے ہیں, ہم سارا کام کرتے ہیں, یہ نازوں نے یہاں سے پلا ہوا ہے, اس کو اوپر سے سٹیپ مدر, ان کی ماں بھی نہیں ہے. Just try and get rid of him. Because I think this is becoming too much of a annoyance for us. تو انہوں نے بولا کہ جنا کہ اس کو کیا ہے وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, کہ آپ اس کو کسی اولڈ کنویں میں پھینک دو جو ابینڈنڈ کنواں ہے.
یلتقطہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین. کوئی بھی سیارہ، السیارہ کہتے ہیں گاڑی کو، لیکن سیار جو ہے بیسکلی وہ ٹریولرز کو کہتے ہیں. یہاں پہ بعد السیارۃ ان کنتم فاعلین میننگ آج ہم لوگ سیارہ گاڑی کو ذکر کرتے ہیں، پر وہاں پہ ٹریولنگ کیراوینس کو ذکر کرتے ہیں. کوئی کیراوین آئے گا، قافلہ آئے گا اور وہ اس کو اٹھا لے گا، میننگ ہی ول بی ٹیکن کیئر آف، ہی ول نو ہز ہوم بیک وے ہوم. اس لیے انہوں نے بولا کہ اس کو کنویں میں ڈال دو. اور آگے انہوں نے کیا کہا کہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، انہوں نے ان کی جو غلطی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ نمبر 1 انہوں نے سب سے پہلے غلطی کیا کی کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ تعلق توڑنے کی کوشش کی، جو کہ ایک ان اٹ سیلف بہت بڑا گناہ ہے، قطع تعلق کی، کہ اپنے بھائی کو سے تعلق توڑنے کی کوشش کی. دوسری چیز، اپنے بھائی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اور ایک تو یہ کہ اس کو الگ کرنے کی کوشش کی، دوسرا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تیسرا اپنے فادر کی فرما برداری سے الگ ہونے کی کوشش کی. اپنے فادر کی جو رسپانسبلٹی انہوں نے دی تھی اس سے ان کا ہوا، اور دوسرا انہوں نے اس بات کو اگنور کرنے کی کوشش کی کہ ان کے اور ایکسیپٹ نہیں کیا کہ ان کے فادر کو یوسف علیہ السلام زیادہ عزیز ہیں. اور ففتھ اینڈ دا لاسٹ ون کہ وہ حسد کا شکار ہوئے. دے بیکیم اے وکٹم آف جیلسی. قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. انہوں نے کہا سب نے، they came up with a reverse psychology with their father کہ او فادر why is it کہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ہمیں، آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے with regards to یوسف علیہ السلام. ہم تو اس کے ویل وشرز ہیں، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. تو دے کیم اپ ود ریورس سائیکالوجی تاکہ فادر جو ہے ان کو اپنے سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں. تو انہوں نے کیا کیا، فادر کی طرف آئے اور انہوں نے ان کو بولا کہ جنہیں کہ ایک پلان کرتے ہیں، ہمارے فادر سسپیشس نہ ہوں، اور ہم ان کو ایک اسٹیٹمنٹ آ کے بولتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے، ہم جو ہے اس کے خیر خواہ ہیں اور ہم ہم بھی اس سے پیار کرتے ہیں. So these people came as well-wishers. So there are going to be certain family members in your family who will pretend to be your well-wishers, but they won't be well-wishers. And that is why we need to be careful کہ ہم اپنی good life کس کے سامنے پروجیکٹ کرتے ہیں. ہم سوشل میڈیا پر اپنی زندگی کو ڈال دیتے ہیں، ہم اپنے بارے میں بڑی آسانی سے لوگوں کو بتاتے ہیں. We never know کہ کس کی حسد اور کس کی حسد ہمیں نقصان پہنچانے والی ہو. اس لیے اپنی جو زندگی کی جو کامیابیاں ہیں، اپنی زندگی کی جو اچیومنٹس ہیں، enjoy them and keep them to yourself. If people get to know about it, fine. But unnecessarily اپنی سوشل میڈیا پہ جانا، لوگ اپنی میرڈ لائف کو کتنا سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں. اینڈ اگین اتنے لمبے عرصے کی اپڈیٹس اینڈ آل آف اے سڈن وہ کپل جو ہیں وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو لوگ بولتے ہیں یار if you guys had a break up تو we would like to have a follow up as well because اتنا انویسٹ کیا آپ کے پاس ٹائم، آپ کی سٹوریز کو فالو کیا ہے، تو ابھی آپ کی باقی بھی تو سٹوریز ہمیں بتاؤنی چاہیے نا کہ ایک دم سے خاموش ہو گئے تم لوگ. تو پوری جو ہے there's so many people who were basically putting and based on research جتنا لوگ اپنی سوشل میڈیا کے اوپر اپنی لو لائف کو ڈالتے ہیں اتنا ہی ان کی لو لائف empty ہوتی ہے because they're too focused on showing the world how great they are as a couple, but eventually rather than being great couples they're focused in showing themselves to be great couples, right? تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے pretend کیا ارسلہ معنا، آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ارسلہ معنا غدا، ہم کل جائیں گے، یرتا و یلعب، کہ ہم کھیلیں گے کودیں گے، we're going to enjoy ourselves وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہیں نا حفاظت کرنے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے ہم 10 بھائی حفاظت نہیں کر سکتے؟
ہم حفاظت کریں گے، اس کو کیا اپنے پاس بٹھا کے رکھتے ہیں آپ؟ کہیں باہر لے جائیں، کہیں باہر لے جائیں. ہوتا ہے نا ایک بڑا بھائی، حسد تو نہیں لیکن اس کو ایک ہوتا ہے چھوٹے بھائی کے ساتھ کہ یہ گلاس توڑ دے تو کچھ نہیں، اور میں ایک روٹی کا نوالا دوسرا توڑ دوں تو مجھے 4 چپلیں کھانی پڑتی ہیں. تو جب امی ابو ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں اور بڑا بھائی پھر وہ چھوٹے بھائی کو کیا بتاتا ہے جب اس کے ہاتھ لگتا ہے وہ، تو اپنی ساری دل کی بھڑاس نکالتا ہے، اور پھر بعد میں ہوتا ہے کہ جنہیں کہ چپ ہو جاؤ. اب I'm not sure میرے ساتھ تو ہوا نہیں، آپ لوگ میں سے کسی کے ساتھ ہوا بڑے بھائی کے ساتھ، تو آپ کو پتا ہو کہ جنا کہ پھر بڑا بھائی جو ہے نکالتا ہے. بٹ یہ کہ انہوں نے بولا کہ جنا کہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو جاتے ہیں، ہم اتنا باہر جا کے انجوائے کرتے ہیں، یو میک ہم اسٹے ایٹ ہوم، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. اور انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی، اور ٹرپل ایمفیسس ڈالا یہاں پہ اللہ سبحانہ کہ ارسلہ معنا، ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتا و یلعب و ان لہ لحافظون، بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے. انہوں نے ایمفسائز کیا، یقین دلانے کی کوشش کی کہ یو نو جسٹ ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو انہوں نے ٹرپل ایمفیسس ڈالا. قال انی، اب یعقوب علیہ السلام کے کہہ رہے ہیں قال انی لیحزننی ان تصحبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. انہوں نے بولا کہ مجھے یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میں تمہیں اس کے ساتھ بھیج دوں اور مجھے اس بات کا غم ہو، میننگ اف یوسف از گوئنگ ٹو بی اوے فرام می I will be sad. I will be saddened by it. I can't stay away from یوسف علیہ السلام for a long time. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کتنا پیار کرتے تھے. وہ کہتے ہیں نا کہ when kids are at a certain age, 4 to 5 years کی ایج تک, give them a lot of love. Emotionally, physically, give them a lot of love. جب 5 سال کی عمر سے بڑے ہو جائیں, then try and explain things to them. So that they understand, because that is the age where they start to understand, to a certain degree, ان کو سمجھانی پڑتی ہے. But, there's so many people who don't show love to their kids, especially fathers. Fathers اپنے بچوں کو اس طرح سے پیار نہیں دکھاتے. They may love their kids, but یہ آپ کے والدین اپنی پیار دکھانے کا معاملہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جنا کہ وہ اسکول کی فیس اور باقی خرچے اٹھا رہے ہوتے ہیں. And the only conversation most of the people have with their father is کہ بیٹا گریڈ کیا ہیں, پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری, اسکول کیسا ہے تمہارا. This is the kind of conversation most of the Desi parents, fathers have with their sons. Whereas being involved with their children, ان کے ساتھ انوالو ہونا, ان کے ساتھ تعلق بلڈ کرنا, ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, which is of course in this day and age is more required, because آپ نہیں دوستی کرو گے تو وہ موبائل دوستی کر لے گا, موبائل دوستی کر لے گا تو موبائل کے اوپر وہ اس افرمیشن کو ڈھونڈے گا. وہ بولے گا کہ میں اپنے فادر کو 98 لے کر آتا ہوں تو میرے ابا کہتے ہیں بہت اچھا ہوا 100 لانا تھا, اور یہاں پر میں عائشہ کو بتاتا ہوں کہ مجھے 67 آئے ہیں. تو عائشہ کہتی ہے کہ یو دا بیسٹ, یو سو انٹیلیجنٹ. تو عائشہ کے قریب ہی جائے گا وہ, ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے, وہ عائشہ نہیں خان صاحب نکلیں گے بعد میں, وہ کیٹ فش کر رہے ہوں گے. بٹ اینی کیس دا تھنگ از کہ وہ اسپیشلی گرلز, اف یو ڈونٹ اپریشیٹ آور ڈاٹرس, اگر ہم بیٹیوں کو اپریشیٹ نہیں کریں گے, اگر ان کو اصل بیوٹی کے بارے میں نہیں بتائیں گے, اگر ان کو وہ امپورٹنس نہیں دیں گے, تو آف کورس دے گونا سیک اٹ آؤٹ سائڈ. اور پریڈیٹرز جو باہر ہیں وہ بہت سے سنگل ویلے ہیں جو تعریف کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ان کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے. تو the thing is that we need to be careful how we. یعقوب علیہ السلام کو ایک فراست تھی, فراست میرا میننگ ایک بلیور کو ایک حکمت دی گئی ہوتی ہے, بلیور کو ایک سمجھ دی گئی ہوتی ہے, اس کے علم کے حساب سے, اس کی تعلق کے حساب سے ایک بلیور کو تقوی کی بنا پر ایک فراست دی گئی ہوتی ہے کہ نہیں بولے گا نہیں دس اور یہ اس کے اوپر کوئی کورٹ رولنگ نہیں ہوتی, بٹ دس از اے گٹ فیلنگ, دس از اے گٹ فیلنگ a believer has that نہیں, I don't think this is going to lead somewhere else. یعقوب علیہ السلام had that فراسہ, اس فراست, اس
وزڈم اور اس کلیرٹی کو انہوں نے دیکھا اور انہوں نے وہی بولا کہ جنا کہ ہو سکتا ہے کہ تم لوگ جاؤ اور اس کو جو ہے کوئی ولف کھا جائے. کچھ کہتے ہیں مفسرین کہ ولف سے مراد یعقوب علیہ السلام ان کے بھائیوں تک اشارہ کر رہے تھے, لیکن in other words یعقوب علیہ السلام was pointing on a literal sense towards the fact کہ تم لوگ کھیل کود میں بھاگنے میں مصروف ہوگے اور اس کو پیچھے چھوڑ دو گے, اور ایسا نہ ہو کہ جو ولف ہے, بھیڑیا ہے, وہ کمزور کی طرف شکار کرتا ہے تو اس کو نہ پکڑ لے, بیکاز دا فیکٹ کہ بھیڑیا از گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو لک فار اے ویکر پریڈٹ, جو ویکر سوری جو ہے وکٹم کو دیکھے گا وہ. سو ناؤ یعقوب علیہ السلام نے یہ بات بولی کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے. حزن کہتے ہیں, یہاں پہ دو ورڈ یوز ہوئے ہیں, انی لیحزننی, حزن اور خوف. خوف ہوتا ہے فیئر جو ہم یوزلی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. حزن ہوتی ہے سیڈنس, از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف سیڈنس وچ از بیسکلی کہ آپ کو کوئی چیز آپ کی زندگی میں ہوئی اور آپ کو اس کے بعد پوسٹ سیڈنس ہوئی اس کی. خوف ہوتا ہے اس کے ہونے سے پہلے, اس چیز کے ہونے سے پہلے, رائٹ, آپ کا رزلٹ نہیں آیا اور آپ ابھی سے خوف میں مبتلا ہیں کہ میرا رزلٹ ایسا آ جائے گا تو واٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. دس از خوف. جبکہ جو حزن ہے وہ اس رزلٹ آنے کے بعد کا ہوگا. تو ان اینی کیس یعقوب علیہ السلام نے ان کو بولا کہ مجھ سے اگر یہ دور ہو جاتا ہے تو مجھے یہ افسوس ہوتا ہے, غم ہوتا ہے, تو ڈو ناٹ کیپ یوسف علیہ السلام اوے فرام می فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. میننگ جہاں پر بھائی تھے وہ لوگ اگر یعقوب علیہ السلام کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام بھی ان کو ایموشنلی یوسف علیہ السلام کو لے جانے سے روک رہے تھے. میننگ ایک ایموشنل ٹگ آف وار چل رہی تھی بٹوین یعقوب علیہ السلام اینڈ ہز سنز. تو انہوں نے بھی ایکسکیوز دی. آگے قالوا لئن اکلہ الذئب, انہوں نے کہا کہ اگر لئن اکلہ الذئب, اگر انہوں نے ان کو اگر وولف کھا جائے گی, ونحن عصبۃ اینڈ وی آر بینڈ آف 10 brothers, اسٹرانگ brothers, جبکہ ہم عصبہ ہیں, ان اذا لخاسرون, دین ہم, یہ تو بڑی شرم کی بات ہوئی. اگر ہم 10 لوگ پٹ کے آ جائیں تو پھر شرم کا مقام ہے ہمارے لیے.